جب مسلمان بہت کسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا. خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں. تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے، بہت بڑی تعداد میں دنیا میں جہاد ہوگا، کیونکہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے، اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں، 1/3 مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے، اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے گا. تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی. جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے، اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے. ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث سے. دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان قسمہ پرسی کا شکار ہوں گے تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو، کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے، جہاد میں کمانڈ کریں گے. تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے، اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا. اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی، میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی، مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا، مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت. لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو، لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے. تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے. وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن وہ یقینی نہیں ہے، یہ خوب سمجھے، انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے. تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر، آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی. میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں بلاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا، اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا، لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ. تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ، یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے، اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی، سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے. حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے، اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا. کیا مطلب ہے؟ امامت اس امت کا حق ہے. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے، اور یہودیوں سے انتقام لینا، کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا، تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا. حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا. دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. اچھا، یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا، اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مار دے. ایک طرف اس کے باغ ہوگا، ایک طرف اس کے آگ ہوگی. جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا، اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی. تو جو نبی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. اور حدیث میں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا حکم ہے. جمعے کے دن جو کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ سورہ کہف میں ہی قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے نا، تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا اور اللہ کی قدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا، تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے بچا کے رکھیں گے، فتنے سے محفوظ رکھیں گے. تو وہ ایسی طاقتیں دکھائے گا، بے وقوف لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ کانا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں، لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے. یعنی خدا کا بس کم جمال والا ہوتا ہے نا، یہ تو ہے بھی کانا، اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر، جس سے پتہ چلے گا. لیکن احمق اور بیوقوف لوگ جیسے روحانی عامل کو کچھ شعبدے دیکھ کر ان پہ سے متاثر ہو جاتے ہیں نا، روحانی عاملوں کے شعبدے دیکھ کے، تو ایسے ہی دجال کے شعبدے دیکھ کے متاثر ہوں گے. تو بہت لوگوں کو، خلقت کو، بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال. اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا.
پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے. علماء نے اس حدیث کا دو مطلب بیان کیے ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے, نیزہ استعمال کریں گے, اور زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے. اس بات کا امکان ہے, ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے, تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے. ٹیکنالوجی ساری تباہ برباد ہو جائے گی, انسان کی ترقی. تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیم ہو کہ انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے. لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے, ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا, اور نیزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا, کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ ابن مریم نیزے کے بجائے کلاشنکوف کا استعمال کر لیں, تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ اس کلاشنکوف کی یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے, تو اس کا بھی پورا امکان ہے. تو ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے, جو شخصیت ہے, وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے, اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے, اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی, اتنی مالی, کیونکہ دنیا میں مال بہت ہے, ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے, جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے, جس کی وجہ سے غریب سے غریب تر ہے, امیر سے امیر تر ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسا نظام قائم کریں گے کہ جس سے مال کی صحیح تقسیم ہو, اور لوگ اٹھیں گے زکوٰۃ کا مستحق تلاش کریں گے, اور لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آئے گا, غریب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. یعنی ایک آدمی, حدیث کا مفہوم ہے کہ زکوٰۃ لے کے گھومتا رہے گا اور اس کو کوئی غریب نہیں ملے گا, اتنی مالی فراوانی ہو جائے گی. پھر ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں ایسی نازل ہوں گی کہ بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے, بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے, زمین اپنی برکتیں کھول دے گی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی دنیا سے ختم کر دیں گے, خنزیر کی نسل کو ختم کر دیا جائے گا. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ, اور جزیہ کا نظام ختم, اما الاسلام و اما السیف, یا تو تلوار یا اسلام, اس کے علاوہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا, اس مقصد کی جو تکمیل ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے. باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیوں کیا اس کام کی تکمیل کے لیے, اسی امت میں کوئی کیوں منتخب نہیں کر لیا, یا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دیا جاتا. اس میں کیا حکمتیں ہیں, اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں. ابھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر سے میں جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے اس سے یہاں اس لیکچر میں نہ ہٹوں. تو اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کو یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے اور دنیا انصاف سے بھر جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تھا اس کا مقصد کیفیت اور کمیت دونوں لحاظ سے حاصل ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دنیا میں زوال شروع ہوگا, اور پھر جب پوری دنیا کے لوگ زوال کا شکار ہوتے ہوتے کفر کی طرف جائیں گے, گناہوں کی طرف. اور حدیث میں آتا ہے جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس دنیا پر قیامت نہیں آئے گی, یہاں تک کہ آخری شخص جب دنیا سے اٹھے گا جو اللہ کا نام لیا کرتا تھا, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے, جبریل کو حکم دیں گے سور پھونکنے کا, اور اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. تو آگے قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور پھر سور میں پھونکا جائے گا, فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, پھر ہم ان تمام انسانوں کو جمع کر دیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا, اور قیامت کے دن ہم جہنم کو یومئذ, جس دن ایسا ہوگا یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا, یہ دوسرا سور مراد ہے, للکافرین عرضا, کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھی, یعنی میری یاد کی چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آتی تھی, غفلت میں پڑی ہوئی تھی جن کی آنکھیں. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ, اور یہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے, نہ حق بات سنتے تھے نہ حق دیکھتے تھے, بس اپنے خواہشات کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو اچھی لگتی تھیں اور وہی ان کو سمجھ میں آتی تھی. تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں, میں نمبر وار اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بادشاہ دنیا میں بھیجے ہیں اور کتنے پاورفل بادشاہ. حضرت ذوالقرنین کا نام ہی قرن والا, دو کناروں والا, زمین کے بہت بڑے حصے کو حضرت ذوالقرنین نے فتح کیا. اور اللہ کے نیک بندے کیسے اللہ کے راستے میں لڑتے رہے ہیں. تو یہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا بس عبادت کرو اور لڑائی وڑائی اسلام میں ہے ہی نہیں, یہ دنیا میں کوئی بھی عقل مند اس نظریے کا حامی نہیں ہوگا. تو طاقت اور قوت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے.
اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملک کی، خاص طور پر اسلامی ملک کی جو فوجی قوتیں ہیں، جو فوجی طاقتیں ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. کیونکہ اگر کوئی بھی ملک عسکری لحاظ سے کمزور ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو عسکری لحاظ سے طاقتور قومیں تھیں، اللہ نے ان کا کتنا تذکرہ کیا. ہاں وہ اللہ کے باغی نہ ہو، تو اسلامی ملک میں کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، چاہے سعودی عرب ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے ترکی ہے، کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، اس کی فوج کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ملک کا بارڈر محفوظ ہوتا ہے. اگر مسلمان عسکری لحاظ سے کمزور ہونا شروع ہو جائیں تو کافر ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیں، اسلام دشمن قوتیں ہمیں کھا جائیں، ختم کر دیں ہمیں کھا کے. تو نیک قوتوں کو اپنی بقا کے لیے ہمیشہ سے ایک اسلحے کی اور طاقت کی ضرورت رہتی ہے. اس کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنے بڑے بڑے جنگی کمانڈر پیدا ہوئے. ذوالقرنین کا اللہ نے کیسا تذکرہ کیا. ذوالقرنین کی عبادت کا کہیں بھی تذکرہ نہیں، حالانکہ وہ بڑے عبادت گزار بھی تھے. داؤد علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ بھی ہے، ان کی تلوار اور طاقت کا تذکرہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ جہاں عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو طاقت اور قوت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. اس سے عسکری لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. کسی بھی اسلامی ملک کی فوج کا مورال کسی بھی لحاظ سے ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اور عسکری لحاظ سے وہ کسی بھی لحاظ سے کمزور نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ پر عمل کرے. کہ قرآن کہہ رہا ہے روز بروز اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو. اس سے مسلم قوم کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام جس سے مسلمان قوتیں اور طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں، اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے ذمے پوری دنیا کی ذمہ داری لگائی ہے، کسی ایک ملک کی نہیں. جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جب وہ دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو کہیں رکے نہیں ہیں وہ کہ بھئی یہاں تک، اس سے آگے نہیں جانا. ان کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہو، وسائل ہی ختم ہو گئے ہو تو الگ بات ہے. تو پوری دنیا ہے جس میں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے جو جس زمانے میں سوٹیبل طریقہ ہو وہ اختیار کیا جائے گا. تو حضرت ذوالقرنین پہلے انتہائی مشرق کی طرف گئے ہیں، جہاں سورج نکلتا ہے تو وہاں سے جہاں سے آبادی شروع ہو رہی ہے، اور ان کا خیال تھا کہ اب آگے آبادی نہیں ہے تو پھر جا کے اسٹاپ کیا ہے. مغرب میں بھی ایسے ہی، شمال میں بھی ایسے ہی. تو ہمیں جب دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو ہمیں مسلمان کمانڈروں میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ علاقے فتح کرتے کرتے سمندر کے کنارے پہنچے اور انہوں نے سمندر کو دیکھ کے کہا کہ تیرے آگے بھی آبادی ہوتی نا تو ہم اللہ کا کلمہ وہاں بھی بلند کرتے. تو یہ دور تھا مسلمانوں کا، اور یہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ پھر وہی کریں گے، پوری دنیا کو فتح کریں گے. تو حضرت ذوالقرنین کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ذمہ داری اللہ نے ہمیشہ سے اہل اللہ پہ لگائی ہے، اور وہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش میں ہمیشہ سے لگے رہے. تیسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسباب اور وسائل کی اہمیت. حضرت ذوالقرنین نے جب اتنا پہاڑوں کے بیچ میں اتنا یعنی لوہے کی پلیٹیں لگا کے تانبا پگھلا کے آہنی دیوار بنائی ہے تو خوش ہوئے ہیں. ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. تبھی تو اللہ کا شکر ادا کیا نا، خوشی پہ شکر ادا کیا جاتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی، دیکھیں یہ کام ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں تھا. تبھی تو اس قوم نے کہا نا ذوالقرنین سے کہ ہم پیسے آپ کو دیں گے، لیکن ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس لوہا بھی تھا، تانبا بھی تھا، کیونکہ حضرت ذوالقرنین اب یہ تو نہیں ہے نا کہ زمین کے مشرق کی طرف دوبارہ لوہا جمع کرنے گئے ہوں، تو وہیں سے جو کچھ ہوگا نکالا ہوگا. تو وسائل اس قوم کے پاس تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس لوہے کو اور اس تانبے کو پگھلا کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پلیٹیں کیسے بنانی ہیں اور ان کو کیسے ان کے بیچ میں تانبا کر کے کہانی دیوار بنائی ہے. یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی. تو اس سے ہمیں ٹیکنالوجی کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے. آج مسلمان اس میں بھی بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں اور اس کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے. یہ بات بھی غلط ہے. حضرت ذوالقرنین نے اتنی طاقت اور قوت کا استعمال کیا اور اتنے زبردست طریقے سے اس وقت جو بھی اس سوٹیبل ٹیکنالوجی تھی اس کا استعمال کر کے دو پہاڑوں کے بیچ کے راستے کو بند کر دیا اور اس پہ خوشی منائی حضرت ذوالقرنین نے. یہ نہیں کہا کہ بھئی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل میں تو بس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اللہ کیا کرے بیٹھ کے، اور یہ کیا اللہ سے بس مدد مانگو، اللہ ہی. یاجوج ماجوج کے بارے میں ان کو کہہ دیتے ہیں ذوالقرنین کہ تم سب رات کو تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگو، اللہ یاجوج ماجوج سے تمہیں بچا لے گا. نہ حضرت ذوالقرنین نے کہا دعائیں بھی مانگو، یقیناً حکم دیا ہوگا دعائیں مانگنے کا، لیکن ہم پورے اسباب اور وسائل استعمال کریں گے، لوہے کی پلیٹیں بنائیں گے، تانبے کو پگھلائیں گے، اوپر چڑھائیں گے اور اس طرح سے پوری مضبوط دیوار بنائیں گے. آج مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا ہے اور وظیفوں میں اور جو ہے بس وہ چند صبح شام کے وظیفے پڑھ کے وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کے سارے مسائل کا حل اس سے ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. آپ کو بہت زیادہ ترقی کرنی ہے، بہت زیادہ اسباب و وسائل میں آپ کو غیر مسلموں سے آگے نکلنا ہے. جیسے کہ قرون اولیٰ کا مسلمان نکلا تھا، تبھی اللہ نے اس کے لیے دنیا میں فتوحات کے دروازے کھولے تھے. عندهم الغیب فهم یکتبون، یہ آیت ہے جس پر آج میں نے درس دینا تھا. وقت تھوڑا رہ گیا تو مختصر دیتا ہوں.
قرآن کہہ رہا ہے ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس کو یہ لکھ رہے ہیں؟ کیا علم؟ یہ خوش فہمی کا شکار ہیں۔ دیکھو جتنے بھی لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کر رہے، حقیقت میں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے ہماری حالت اچھی ہے، ہمارا فیوچر بھی ایسا، یا تو مر کے ختم ہو جائیں گے، اور اگر مل بھی گیا تو کوئی برا نہیں، ہم کوئی برے تھوڑی ہیں، ہم کوئی برے تھوڑی ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کیا ان کے پاس فیوچر کا علم ہے؟ پہلے سے مستقبل کے بارے میں کبھی بھی بات کی جائے گی تو علم کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ کوئی آدمی کہہ رہا ہے نا فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے، تو آپ اس سے دلیل پوچھیں گے آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تانے بانے ملائے گا، صغرے کبرے ملائے گا، تو پھر اس کے بعد اگر وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کل یہ ہو جائے گا، پرسوں یہ ہو جائے گا، دیکھو مستقبل کے بارے میں یہ کہوں کہ کل پیر ہے تو یہ بھی فیوچر کی خبر ہے۔ آپ اس میں مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہو کہ کیا دلیل ہے؟ میں کہوں گا دلیل یہ کہ آج کیا ہے؟ اتوار ہے، یہاں دلیل ہے، یہاں میرے لیے یہ دعویٰ کرنا درست ہے کہ کل کیا ہے؟ پیر ہے۔ لیکن اگر میرے پاس دلیل نہیں ہے اور میں کہوں کہ کل جو ہے وہ کل دنیا میں 3000 آدمی مر جائیں گے ایک ہی کسی حادثے میں، تو لوگ پوچھیں گے بھائی کیا دلیل ہے کسی حادثے میں 3000 آدمی مر جائیں گے؟ اب میرے ذمے کیا ہے؟ میں کہوں وہ ویسے ہی میرا ذوق کہہ رہا ہے، تو یار کوئی مانے گا کوئی؟ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ روحانی عاملوں کی یہ باتیں مان لیتے ہیں لوگ۔ میں یہ کہوں نا کل 3000 آدمی ایک حادثے میں، اللہ نہ کرے مرے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو لوگ کہیں گے کہاں سے پتہ چلا؟ لوگ کہیں گے بھائی جھوٹ بول رہے، اس کو کس نے بتایا؟ یا تو قاتلوں سے تعلقات ہیں جس نے مارنے کا ارادہ کیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے تو یہ ہوائی بات ہوگی۔ لیکن یہی بات روحانی عامل کرے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ حضرت کا علم ہے بھائی، حضرت کے پاس بولو علم ہے۔ ابھی روحانی عاملوں پہ نہیں جاؤں گا، پھر میں معین اختر کی طرح نا بلب کے رشتہ داروں کو بھی، تو اب تو میں روحانی عاملوں کے رشتہ داروں کو بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا۔ رشتہ داروں سے مراد وہی جو بلب کے رشتہ دار تھے۔ اب آپ کہیں گے بلب کے کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں کبھی بھی جس بندے کو برا کہا جاتا ہے گالی اس کو نہیں دی جاتی، ہمیشہ اس کے رشتہ داروں کو ہمیشہ گالی دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیسے دیکھو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے قرآن کہ تم اپنے بارے میں کیوں فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ تمہیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، تمہیں سزا نہیں ملے گی؟ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت۔ جب نبی یہ مطالبے کرتے تھے تو پھر بھی آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملتا تو انسان کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے کہ کن پتھر دل لوگوں سے واسطہ پڑا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فاصبر، اے نبی آپ کیا کرو؟ صبر کرو۔ ولا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والے یونس کی طرح جل باز مت بنو۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی سلوک کیا، لیکن یونس علیہ السلام چاہتے تھے جلدی سے فیصلہ ہو اور اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے، تو اللہ نے اس پہ آپ کی تنبیہ کی۔ تو آپ بھی اے نبی جلد بازی مت کریں۔ تو یہ نبی کے ذریعے سے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ حق کی دعوت دیتے رہیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، جو حق کو نہیں ماننے والے لوگ، وہ پھر بھی پھل پھول رہے ہیں۔ اس ٹینشن میں مت آؤ، کیونکہ اللہ انصاف کرتا ہے مگر اس میں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی۔ وہ لے گا انتقام، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ اللہ کی حکمت اسی کا تقاضا کرتی ہے، چھوڑ دیا جائے اپنے حال پہ۔ آج جو اہل حق ہے نا ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں لیکن آگے جواب جو مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے؟ الٹا، کوئی مان کے نہیں دے رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ۔ یونس علیہ السلام نے جلد بازی کی اور بالآخر اللہ کی طرف سے ان کو دنیا میں تنبیہ ہوئی ہے، سزا ملی ہے۔ اور وہ سزا کیا ملی؟ اذ نادا وہو مکظوم، مچھلی کے پیٹ میں گئے، غم سے گھٹ رہے تھے اور اللہ کو پکارا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ غلطی کس کی ہے؟ میری غلطی ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا۔ دیکھو یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ کتنا عرصہ تبلیغ کی، قوم نے نالائقی کی، پھر بھی نہیں مانے۔ سزا بجائے قوم کو ملنے کے کس کو مل رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ الٹا حضرت یونس علیہ السلام کو مل رہی ہے سزا۔ تو اب آپ بتاؤ کیسا پیغمبروں کا صبر کا پیمانہ ہے۔ ایسے موقع پہ بھی اللہ کے خلاف کوئی شکایت زبان سے بولو نہیں نکالا۔ کیوں؟ اللہ یونس علیہ السلام کے عمل میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دینداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اچھے بنو گے تو اللہ کی نوازشیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ دینداری کا مطلب یہ
کہ جو اللہ کا کام ہے وہ اس کو کرنے دو, تمہارا کام ہے عاجزی انکساری, بس میں ہی غلط, صحیح ہو کے بھی کون غلط, میں غلط. ہمیشہ غلطی کس کی کھاتے میں ڈالنی ہے, بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں, تو کیا کسی نامحرم کو دیکھا ہوتا ہے ہم نے نماز میں؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو کوئی تک بنتا ہے استغفر اللہ کا؟ یا ہم نے کوئی جرم کیا ہے, نماز پڑھی اور کیا کہلوایا جا رہا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ. بھائی اگر استغفر اللہ پڑھنا تھا تو یہ نماز پڑھی کیوں کی تم نے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نیکی کر کے بھی کیا سمجھو جیسے تم نے گناہ کیا ہے. کیسے گناہ؟ نماز گناہ نہیں ہے بھائی. تم یہ کہو اے اللہ جس طرح سے پڑھنی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں پڑھی میں نے, تو نیکی کر کے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں. ہم نے اے اللہ جو پڑھنی تھی وہ ہمیں معاف کر دے, ہم سے نہیں ہوئی صحیح, ہم سے کام کیا ہو گیا, غلط ہو گیا. مجھے یاد ہے 25-30 سال پرانا قصہ ہے, چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت. ایک تبلیغی جماعت میں نا ایک صاحب کے سال پہ سال لگ رہے تھے, پوری دنیا میں وہ ان کے سفر ہوئے, بڑا انہوں نے وقف کیا ہوا تھا اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کے لیے. تو میرا ان سے ٹاکرا ہو گیا, وہ مجھے سمجھانے لگے جماعت میں نکلو سیر و جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں. اب مجھے پتا تھا یہ بہت ہی پرانے کھیڑو ہیں اور ان کی تو زندگیاں گزر گئی ہیں اس کام میں. میں نے کہا ماشاء اللہ اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے تبلیغ کا. کہتے ہیں ہاں میں نے بہت بگاڑا ہے تبلیغ کے کام کو. کہہ رہے ہیں ہم تو کام بنانے والے نہیں, کس میں ہم تو بگاڑنے. کہہ رہے ہیں میں تو بگاڑ ہی رہا ہوں جب سے. مجھے ان کا یہ اسٹائل بہت اچھا لگا. یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے, بولو. وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے, مجھے نہیں کہہ رہے تھے, اپنے بارے میں کہہ رہے تھے. وہ کس کی وجہ سے, میری وجہ سے. کہہ رہے ہیں ہم کام بنانے والے نہیں بلکہ بگاڑنے والے ہیں. اب کوئی فسادی ہوتا تو کہتا ہے جب بگاڑنے والا تو کر کیوں رہا ہے پھر ہمیں, یہ تو اس نے خود کہا ہے, اپنی زبان سے بولا ہے کہ ہم بگاڑنے والے ہیں, یوٹیوب پہ کلپ ڈالتا ہے, یہ دیکھو خود. تو مجھے ان کی یہ تواضع پسند آئی. میں نے کہا دیکھو یہ بیچارہ صبح و شام اس کام میں لگا رہتا ہے, مگر یہ کہہ رہا ہے جو تبلیغ کا کام پھیل رہا ہے اس میں جو برکتیں ہو رہی ہیں وہ میرے علاوہ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں, اور جو خرابی آ رہی ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں, وہ ساری میری وجہ سے ہو رہی ہیں. تو آج مارکیٹ میں یہ چیز کیا ہے, شارٹ. ہر اچھا کام میں نے کیا, برا کام ستار بھائی نے کیا. ستار بھائی نہ ملے کہیں مجھے. ایک دن ایک فون آیا, میں نے فون اٹھایا, کون؟ کہنے ستار بھائی بات کر رہا ہوں. ارے میں نے کہا بیٹا یہ مجھے نہیں چھوڑے گا, یہ کہے گا مفتی صاحب بہت تم نے جو ہے نا, لیکن وہ شکر ہے ایسی کوئی بات تھی نہیں. تو جنات کا دیکھ لو, قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا نا, تو جنات بھی کی ایک جماعت نے نبی کے قرآن کی تلاوت سنی اور جا کے اپنی قوم کو انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی. تو تبلیغ کا انداز دیکھو جنات کا, کیونکہ ہدایت مل گئی تھی ان کو, مسلمان ہو گئے تھے. تو تبلیغ کیسے کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو دنیا میں کوئی بڑا کام ہوا ہے, ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا, انا لا ندری, ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض, کہ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور شیاطین کا اوپر جانے کا سیٹ اپ بند کر دیا, ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ, کیونکہ بعض دفعہ اللہ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں حجت تمام کرنے کے لیے تاکہ حجت تمام ہو اور پوری قوم کو تباہ کر دیں, تو شر بھی ہوتا ہے نا اس میں. کہہ رہے ہیں انا لا ندری, ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض, کہ جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے, ام اراد بہم ربہم رشدا, یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. اسٹائل نہیں سمجھ میں آیا میرا خیال ہے. دیکھو جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا یہ جو کچھ ہو رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ رب نے ان کے ساتھ برا چاہا ہے یا اچھا چاہا ہے. اصل میں تو یہ ہونا چاہیے نا. لیکن جنات کیا کہہ رہے ہیں, کیا جاتا ہے وہ ہوش میں نہیں آتے. بے ہوش کرنے والا جو ڈاکٹر ہے نا اس کی تنخواہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے, حالانکہ اس نے ایک ٹیکا ہی ٹھوکنا ہوتا ہے آ کے, لیکن ٹھیک ٹھاک پیسے ہوتے ہیں. میں نے ایسے ڈاکٹر سے پوچھا آپ لوگ کے اتنے پیسے کیوں ہوتے ہیں, آپ کا تو کوئی کام ہی نہیں, آ کے ٹھوک دیا ٹیکا نکل لیا پتلی گلی سے. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ اس بندے کو ہوش میں لانا ہماری ذمہ داری ہے. تو بے ہوشی ایک خطرناک عمل ہے, اس میں جانے کے بعد خطرہ ہوتا ہے مر نہ جائے, قوم میں نہ چلا جائے. تو ہماری ذمہ, یہ رسپانسبلٹی کے پیسے لیتے ہیں ذمہ داری کے, کہ یہ ہوش میں تو گیا ہے واپس بھی آئے گا, یہ ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہی اٹھے یہ. تو ذمہ داری اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ڈاکٹر بعض دفعہ آپریشن کرتے ہیں پیشنٹ کا, پیشنٹ ان سے پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں بچ جاؤں گا, تو ڈاکٹر کہتا ہے بھائی ہارٹ کا آپریشن ہے, پوری پسلیاں کھلیں گی آپ کی, بے ہوش بھی ہوگے, رسک ہے, مر سکتے ہو. کئی لوگ آپریشن تھیٹر گئے, اچھے بھلے فٹ فاٹ تھے, واپس ہی نہیں آئے وہاں سے. ہمارے بھی جاننے والوں کے ساتھ ایسا ہوا, فٹ فاٹ گھوم رہے تھے, ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہوگا, ہوا تو آپریشن میں انتقال کر گئے وہ. اب ایسا نہ ہو کوئی آپ کے پیشنٹ کا آپریشن ڈاکٹر نے بتایا تو آپ گھبرا جائیں,
تو اب جب آپ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپریشن میں مرنے کا رسک ہے، تو ڈاکٹر اگر یہ کہے نا کہ آپریشن نہیں کرایا تو 100% موت ہے، تو پھر آپ یہ رسک لیتے ہو. ڈاکٹر کہتا ہے اگر نہیں کرایا تو 100% کیا ہے، آپ کی بیماری اتنی خطرناک ہے کہ پھر تو 100% موت ہے. آپ کا جو ہارٹ ہے نا، اس کی تو جو نسیں وہ تو بالکل بلاک ہو چکی ہیں 100%. یہاں پھر بھی چانس ہے کہ شاید بچ جاؤ. کل ہمارے ایک دوست آئے، انہوں نے دماغ کا آپریشن کروایا، فٹ فاٹ ہو گئے الحمدللہ. تو کہہ رہے ہیں مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ رسک ہے، موت بھی ہو سکتی ہے، رسک ہے، لیکن رسک لیا انہوں نے کیونکہ بیماری اتنی خطرناک تھی، ٹھیک ہو گئے. تو جب انسان رسک وہاں لیتا ہے جہاں اس کو 100% یقین ہوتا ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ کام 100% درست ہے، ورنہ کبھی بھی اپنی جان کو تکلیف میں نہیں ڈالتا انسان. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، مذہب میں کتنی ساری پابندیاں ہیں، بہت ساری پابندیاں ہیں. ایک کافر کی زندگی اور مسلمان کی زندگی 180 ڈگری پہ ہوتی ہے، ان میں فرق. ایک کافر کی زندگی میں اور مسلمان کی زندگی میں کتنا فرق ہے، 180 ڈگری. حتیٰ کہ جو گناہگار مسلمان بھی ہے نا، وہ بھی کچھ نہ کچھ لمٹ میں گناہ کر رہا ہوتا ہے. بے لگام بالکل وہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی کچھ نہ کچھ لمٹ میں ہوتا ہے کہ کچھ گناہ کرتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نیک آدمی سے اگر گناہ ہوتا بھی ہے نا تو اللہ کا خوف، ضمیر کی ملامت اس گناہ کے مزے کو کرکرا کر دیتی ہے، اس گناہ کی لذت کو کرکرا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ مزے کی مٹھائی کھا رہے تھے اور کسی نے بتا دیا کہ بھائی اس مٹھائی کو فلاں فلاں آدمی نے کھایا تھا، اس کا بیمار ہو گیا وہ. اب آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہے، کھا تو لوگے لیکن مزہ کیا ہو جائے گا، کرکٹ. جو پہلے مزہ آ رہا تھا وہ نہیں آئے گا، یار پتہ نہیں پیٹ خراب ہو جائے، کوئی اس میں کوئی غلط چیز ڈلی ہوئی ہو. تو یہ اور آسان مثال دیتا ہوں. چند سال پہلے خبر آئی تھی نا لاہور میں گدھوں کا گوشت کھلایا گیا ہے. اب پتہ نہیں خبر صحیح تھی غلط تھی، ان دنوں میں اب نہیں کھلایا جاتا لاہور میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خبر آئی تھی چند سال پہلے، اب مجھے نہیں پتا یہ خبر صحیح تھی غلط تھی، فرض کر لیتے ہیں ٹھیک تھی. آپ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تکے کھا رہے ہو، کباب کھا رہے ہو، بڑے مزے مزے کی بہاری بوٹیاں، آؤ مزے لے لے کے نیمبو نچوڑ کے کسی نے کان میں بتایا کہ گدھا کاٹا ہے. اب آپ کو یقین تو نہیں ہے کہ یہ جو گوشت مجھے کھلایا جا رہا ہے یہ گدھے کا ہے، لیکن جو چٹخارے لے کے کھا رہے تھے وہ مزہ اب آئے گا ہے بھائی، وہ مزہ کرکرا ہو جائے گا. وہ مزہ کیا ہو جائے گا، کھرکھرا کے. یار کھا تو رہا ہوں، پتہ نہیں گدھے کا تو نہیں ہے، کہیں گدھے کا تو نہیں ہے یہ. تو حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارے کہ مسلمان سے اگر گناہ ہوتا بھی ہے نا، خدا کا خوف اور یہ ملامت کے کام تو غلط کر رہا ہے، اس کو اس گناہ میں وہ لذت نہیں آتی ہے جو کسی کافر کو آتی ہے، کسی کافر کو آتی ہے. وہ تو خوش دلی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. تو کتنی ساری پابندیاں اسلام نے لگائی ہیں. یہ پابندیوں پہ عمل نہیں ہو سکتا اگر آپ کنفیوزڈ ہوگے، آپ کے دل میں وسوسے ہوں گے، شک ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ مذہب درست بھی ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں اسلام کی تعلیمات ٹھیک ہے بھی نہیں ہے بھی یا نہیں ہے. جب بہت زیادہ لوگوں کو پڑھتا ہے نا انسان تو بھی کنفیوز ہو جاتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھو. ایک دفعہ اہل حق علماء سوچ سمجھ کے متعین کر لینے چاہیے، پھر انہی کو پڑھنا چاہیے. یا تو کسی نے ریسرچ کا کام کرنا ہو تو ایک الگ بات ہے، بات سے بات نکلتی ہے. کل ہمارے ایک دوست آئے، وہ ملحدین کو بہت سنتے تھے، ہیں بڑے دیندار، نیک، داڑھی ماشاءاللہ، نماز کے پابند، اللہ نے پیسہ بھی دیا اور جوان بھی ہیں ماشاءاللہ اور دیندار بھی ہیں، تو ایجوکیٹڈ آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں. مجھے کہنے لگے میں نے جو ایتھیسٹ ہیں نا، ملحدین ہیں اور جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو سننا چھوڑ دیا میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں بلا وجہ کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. یہ بالکل درست بات ہے. آپ اگر ہر ایک کو سننا شروع کرو گے نا، حالانکہ ان کے دلائل مضبوط نہیں ہوتے، آپ کو ان کے جوابات بھی ہوتے ہیں، لیکن انسان کی نیچر ہے جو چیز سنتا ہے نا، چاہے وہ 100% غلط ہو، اس کو یقین بھی ہو غلط ہے، لیکن اس کا اثر اس کی کھوپڑی پہ پڑتا ہے اور عمل میں پھر وہ طاقت نہیں رہتی، وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک ڈاکٹر کی میں تین ویڈیوز دیکھتا ہوں یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ نا، 3 قسم کی جو زیادہ تر ہوتی ہیں، یعنی جس سے کچھ سیکھا. نمبر 1 میڈیکل سائنس کی، نمبر 1 ناسا کی، نمبر 3 جو مذہبی ہوتی ہیں، یعنی جن کا مذہب سے تعلق ہے، چاہے وہ مذہب کے خلاف ہوں یا مذہب کے فیور میں ہو، جیسے ملحدین ہیں یا مستشرقین اس ٹائپ کے جو لوگ. چوتھی تھوڑی بہت مزاح، طنز و مزاح کی جو ہوتی ہے نا، وہ آج کل ایک بڑی زبردست آئی ہوئی تھی. وہ بیگم کو شوہر کہہ رہا ہے، شوہر جو ہے نا موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، بیگم اس کے پاس آئی، کیا زمانہ ہے، اور آج کل جو ہے وہ میاں کے پاس بیوی سے بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، رشتے ناتے اس موبائل نے ختم کر دیے ہیں اور بالکل رشتے وہ رہے نہیں ہیں. شوہر نے کہا ہاٹ اسپاٹ میں آن کر رہا ہوں. بیوی نے کہا اچھا ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس میں دکھایا گیا بیوی کو اس کی تکلیف نہیں ہے کہ موبائل میں لگا ہوا ہے، اس کی یہ کہ میرا وائی فائی کام نہیں کر رہا ہے. یعنی اس میں میسج یہ دیا ہے کہ دونوں کمبخت ایک دوسرے کو بھول کے موبائل سے محبت کر بیٹھے ہیں. بالکل صحیح ہے. اگر بیوی کو شکایت ہو رہی ہے نا میاں موبائل میں لگا رہتا ہے، تو وہ اس لیے شکایت ہو رہی ہوتی ہے
کہ وہ ابھی موبائل سے فارغ ہو چکی ہے اور شوہر کو شکایت ہوتی ہے بیوی موبائل میں لگی ہوئی ہے, وہ موبائل سے یا تو تھک چکا ہوتا ہے یا اس کا ڈیٹا ختم ہو چکا ہوتا ہے, ورنہ دونوں کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دو 10 سال میں ایک بچہ بھی پیدا نہیں ہوگا. یہ بتا دوں میں آپ کو, نوبت ہی نہیں آئے گی, موبائل میں ہی دیکھتے رہیں گے سارا دن ساری رات. وہ تو نیٹ ورک ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ ہے, کبھی وائی فائی کام نہیں کر رہا, کبھی لائن میں کچرا آ گیا وغیرہ وغیرہ, تو پھر ایک دوسرے سے سلام دعا ہو جاتی ہے, اور بیگم کے سلسلے میں آنا ہوا, کیسے ہوئی تھی ہماری شادی وغیرہ وغیرہ. تو وہ خیر یہ اس ٹائپ کے لطیفے نا ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں. اس ٹائپ کے لطیفے کیا دے رہے ہوتے ہیں, اسے دماغ بھی فریش ہو جاتا ہے. جو لوگ طنز و مزاح کی چیزیں نہیں دیکھتے ہیں نا, اور خاص طور پہ ایجوکیشن سے ان کا تعلق, ہمارا تو تعلیم سے تعلق ہے نا, ریسرچ سے تعلق ہے, تحقیق سے تعلق ہے, تو جو اس طرح کی مزاح کی چیزیں نہیں دیکھتے ہیں, تھوڑی بہت, زیادہ نہیں, ایسا نہیں کہ سارا دن ساری, تھوڑی بہت, تو وہ ان کی کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے, بولو, خراب ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں نا, وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, وہ پاگل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے دماغی کام کرنے والے کے لیے تو بادام کھانے سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ مائنڈ کو فریش کرے. میں جب کام کرتے کرتے تھکتا ہوں نا دماغی کام, تو باہر نکلتا ہوں, پھر میں تھوڑا سا گپ شپ لگاتا ہوں, ادھر ادھر کی لمبی لمبی تھوڑی سی مذاق میں پھینکتا ہوں, پھر واپس آ کے کام شروع کرتا ہوں, یا اپنے بچوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں. بچہ سے بڑی تو انٹرٹینمنٹ اس کائنات میں ہے ہی نہیں. ابھی کل میں نے ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی. ویڈیو کیسے, میں کام کر رہا ہوں آفس میں, تو دو بچے آئے, دو بچے باہر کھیل رہے تھے میرے, تو میں نے ان دونوں کو سامنے لا کے بٹھا دیا. اچھا, اصول یہ ہے کہ آفس میں بچوں کو کبھی بھی نہیں لانا چاہیے. جب بھی آپ کوئی دماغی کام کر رہے ہو, آفس ورک کر رہے ہو, تو وہاں بچوں کا داخلہ کیا ہونا چاہیے, بولو, منع. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بچوں کا ایک الگ دنیا ہے, آپ کی دماغی کام کی, ریسرچ کی ایک مطالعہ کر رہے ہو, تو بچے نہیں کرنے دیتے یہ کام. لیکن میں نے کہا چلو یار آج بٹھا دیتا ہوں ان کو اپنے آفس میں, سامنے لے جا کے بٹھا دیا میں نے. تو انہوں نے حرکت کیا شروع کر دی, تھوڑی دیر تو چپ کر کے بیٹھے رہے نا, مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے ہیں دونوں, پدے پدے سے, بہن بھائی ہیں, بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہوئے. میں نے تو سب سے پہلے ان کی ویڈیو بنا کے گھر میں بھیجی. میں نے کہا یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے اس سیٹ پہ بٹھایا جو مسئلہ پوچھنے کے لیے نا لوگ آتے ہیں, سامنے بٹھا دیا, اور میں اپنے کام میں لگ گیا لیپ ٹاپ میں. تو بچہ تھوڑی دیر تو سکون سے بیٹھتا ہے, اس کے بعد وہ بچہ نہیں ہے جو جس کی ہڈی میں چین ہو, وہ کہاں بیٹھ سکتے تھے سکون سے. ان کو میں نے کہا بیٹھا. تھوڑی دیر میں کیا ہوا, جو بڑی بہن تھی چھوٹی, اس نے بولا کہ میں جہاز اڑا رہی ہوں. اس نے ہوں سیٹ پہ نا جہاز اڑانا شروع کر دیا. اس کے ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا اس نے مائک لے کے نا اناؤنسمنٹ شروع کر دی. پائلٹ بھی یہی, ایئر ہوسٹس بھی یہی, کنڈکٹر بھی یہی, ٹکٹ بھی یہی, کھانا بھی. میں آدھا گھنٹہ ہو گیا, میں نے کہا ان کو ہو کیا گیا ہے. اچھا, وہ چھوٹا بھائی اس کا بولتا ہے کہ اب جہاز اتارو. اس نے کہا نہیں, ملا میاں کے گھر جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے نا, اللہ میاں کے گھر جا رہے ہیں, اب گھر بہت دور ہے, ٹائم لگے گا جہاز. اس کو بچی کو یہ تھا کہ جہاز اتار دیا تو کھیل ہی ختم ہو جائے گا نا سارا. تو نے کہا اس سے بڑی انٹرٹینمنٹ کوئی ہے. وہ بالکل سچی مچی کے پائلٹ بنے ہوئے ہیں, اور وہ بچی ایئر ہوسٹس بنی ہوئی ہے. اس کو کھانے کا پوچھ رہی ہے, کھانا کھائیں گے آپ, بالکل جیسے ایئر ہوسٹس نہیں پوچھتی تمیز سے, کھانا کھائیں گے آپ. وہ پدا صاحب بول رہے ہیں ہاں کھاؤں گا. کیا کھائیں گے آپ, پھر کھچڑی بنا, حالانکہ جہازوں میں کھچڑی نہیں ہوتی. تو اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائی, انٹرٹینمنٹ چاہیے نا تو بچے اپنے ہوں, دوسروں کے نہیں اچھے لگتے. لوگ دوسروں کے بچوں کو دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا بھی اچھا لگ رہا. بھائی صاحب وہ دوسرے کے ہیں, اپنا ہوتا ہے. خدا کی قسم اس سے بڑی تفریح دنیا میں کوئی ہے نہیں. جمعے کی نماز پڑھ کے میں گھر گیا تو میرے 3 چھوٹے بچے اور بچیاں ٹوپی پہن کے جمعے کی گھر میں تیاری کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بزرگان دین ہو اور خطبہ دینے کی تیاری ہو رہی ہو. تو بچوں کو گھر میں رکھو میرے بھائی, یہ فیملی پلاننگ کی لعنت سے اپنے آپ کو بچاؤ, اپنی زندگیوں کی رونق کو ختم مت کرو. تو آپ چلو چھوڑو, پھر یہ ٹاپک میرا چینج ہو جاتا ہے. خیر, تو جو دماغی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ذہنی تفریح بہت ضروری ہے. لوگ سارا فوکس بادام کو کرتے ہیں کہ بادام کھاؤ دماغ تیز ہوگا. نہیں, وہ ہوگا تیز, میں نہیں منع کہہ رہا. سب سے پہلے کیا ہے, خوش رہنا سیکھو. کیا سیکھو, خوش رہنا سیکھو. تو خوشی کے لیے جائز انٹرٹینمنٹ ہی ہوگی نا, یا بچے ہوں گے اپنے. بچے جو ہے نا, بچے کیا ہیں, بچے بڑے خاندانی ہوتے ہیں. خیر یہ جو, تو میں وہ جلدی سے موضوع کی طرف آؤں. تو میں کیا کہہ رہا تھا, ہاں میڈیکل سائنس کی ہو گئی, یا یہ کہ یہ جو ناسا واسا کی, یہ مجھے فلکیات کا بڑا شوق ہے. خیر, تو اب وہ ڈاکٹر ایک زبردست بات کر رہے تھے, ڈاکٹر صاحب. وہ بات تو ڈاکٹر صاحب کی ہے, لیکن وہ مذہب پہ بھی فٹ بیٹھتی ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات ہے, لیکن وہ فٹ کس پہ بیٹھتی ہے, مذہب. وہ ڈاکٹر اصل میں یہ بتا رہے تھے کہ میٹھا کم کھانا چاہیے, چینی کم کھانی چاہیے, کوکنگ آئل کا استعمال کم کرنا چاہیے. یہی تحقیق ہے نا آج کی دنیا میں, ریسرچ یہی ہے نا بھائی. 3 قسم کی چیزیں ہیں جنہوں نے بیماریوں کا ریشو بے تحاشا بڑھا دیا ہے. 3 قسم, یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ 3 قسم کی چیزیں ہیں جن کو اپنی لائف سے نکالنا پڑے گا. ساری دنیا کے ڈاکٹر کہتے ہیں, اور یہ ریسرچ سے ثابت ہوتے ہیں. چینی کو, نمبر 2 کوکنگ آئل کو, نمبر 3 فاسٹ فوڈ کو. سب کہتے ہیں نا, آپ نے بھی سنا ہوگا.
पिज़्ज़े, बर्गर, डबल रोटी, समोसे, पकोड़े ये निकालने पड़ेंगे आपको अपनी लाइफ से। तो सारी दुनिया के डॉक्टर कहते हैं, लेकिन YouTube ही पे जब आपको ये चीजें पढ़ते हो ना, सुनते हो डॉक्टरों से, तो आप में एक अमल का जज्बा पैदा होता है। हर मुसलमान या हर इंसान चाहता है ना मेरी सेहत अच्छी हो। डॉक्टर मोटिवेट करने के लिए कहते हैं कि अगर आप शुगर से अवॉइड करेंगे, एक डॉक्टर ने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई कि 1 महीना सिर्फ चीनी छोड़ दो, फिर आपके अंदर ये तब्दीलियां पैदा होंगी। आदमी एकदम जोश में आता है। क्या ख्याल है? वो तब्दीलियां होंगी, आपका कलर एकदम फेयर हो जाएगा और आपकी नींद बेहतर हो जाएगी, आपकी आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी और आपको लगेगा कि दिमाग आपका डबल हो जाएगा, वगैरह वगैरह। हर इंसान जब ये सुनता है तो एकदम जोश में आता है कि नहीं आता? क्या ख्याल है कि यार मैं ऐसा हो जाऊंगा और आपका मूड अच्छा हो जाएगा। मूड का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो हर इंसान कहता है यार अब छोड़ दो, लेकिन चीनी छोड़ना आसान है? बोलो, सुबह चाय में चीनी होती है, फीकी चाय पियो, आदमी कहता है यार चर्स पी लेता, वो ज्यादा बेहतर था। क्या ख्याल है? फिर कहते हैं लो कार्ब डाइट खाओ। लो कार्ब में क्या है? रोटी कम कर दो या छोड़ दो, रोटी के बजाय जौ पे आ जाओ या मल्टीग्रेन टाइप के आटे पे आ जाओ। वो आसान है? सारी जिंदगी रोटी खाई हो। लोग कहते हैं यार हमसे नहीं, वही पराठा, मैं अपना बताऊं, मुझसे नहीं सुबह का पराठा छूटता। तो लो कार्ब, फराना ढिमकाना, एकदम जोश में आता है। 4 दिन के बाद ठुस होना, बोलो शुरू। आदमी कहता है डॉक्टर साहब तू खा ले यार, जिंदगी क्या हो गई। हालांकि वो डॉक्टर सही कह रहा है, भाई कुछ दिन तो सब्र करो ना, आदत तो होने। वो डॉक्टर ये भी बता रहा होता है 3-4 दिन तकलीफ होगी, लेकिन चंद दिनों बाद आपको आदत हो जाएगी। रोटी कम कर दो, छोड़ो नहीं, कम कर दो। तो एकदम जोश आता है कि नहीं आता? यार अब से मैं, लेकिन पता है क्या होता है? लोग बताते हैं, लोगों के साथ ये होता है कि चंद दिनों में किसी दूसरे डॉक्टर की वीडियो आ जाएगी। अभी आपने 10 दफा वीडियोस इस तरह की देखी, आपने सोचा कि अपना लाइफ स्टाइल में, खाने पीने में चेंज करूंगा, सुबह जॉगिंग करूंगा, शाम को जिम जाऊंगा, फिर ये लो कार्ब डाइट खाऊंगा, प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाऊंगा, देसी अंडे खाऊंगा, ये करूंगा, वो करूं। जो गरीब है वो अपने हिसाब से सोच रहा होता है कि मैं मेरे लिए मैं अफोर्डेबल ये चीजें। 3-4 दिन में जोश ठंडा होना शुरू। फिर कहीं नजर से ऐसी वीडियो गुजरती है 1 महीने बाद, फिर आदमी कहता है यार ये करना पड़ेगा यार। वो डॉक्टर डरा भी रहा होता है। आज एक डॉक्टर की मैंने वीडियो देखी, वो कह रहे हैं भाई बुढ़ापा अच्छा गुजारना चाहते हो तो प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। अगर आप चाहते हो 60 साल में फिट रहो। अच्छा, डॉक्टर बड़े होशियार होते हैं, जो सही डॉक्टर है ना, वो वीडियो बड़ी खानदानी बनाते हैं। डॉक्टर ने वीडियो बनाई 60 साल के बूढ़े गोरों में दिखाए कितने फिट भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिम फिट। मैंने कल एक 70 साल के बुजुर्ग देखे, जिम जाते हैं, यूके से आए हैं मुलाकात के लिए। मैंने कहा आपकी उम्र? कहते हैं 69। मैंने कहा बस करो भाई, क्या कह रहे हो? कह रहे 69। कहूं पक्का टक्का, जिम जा रहे हैं। और अब ये बताओ, एक डॉक्टर आपको वीडियो दिखाए कि ये 60 साल का, 65 साल का, 70 साल का बूढ़ा है, भाग भी रहा है, जिम भी जा रहा है या वॉक कर रहा है, और एक ये 50 साल का घुटने पकड़ के बैठा हुआ है, वहां पड़ा हुआ है। हमारे यहां ऐसा होता है कि नहीं होता? 55 साल का तोंद निकली हुई है, उधर पड़ा हुआ है, पुलिस आ रही है उठाने के लिए, करवट बदलने के लिए, बच्चे घुमा रहे हैं, और शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है। तो वो डॉक्टर बताता है कि ये 70 साल के लोग हैं जिन्होंने 25 साल की उम्र में प्लानिंग की थी कि हमने 70 साल में ऐसा होना है, और ये वो 50 साल के जवान हैं जो बुढ़े हो गए, जिन्होंने अब तक प्लानिंग नहीं की है कि हमारा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। तो एकदम इंसान को मोटिवेशन मिलती है कि नहीं मिलती? बोलो ना यार, जोश आता है कि नहीं आता? हमने 10 साल पहले एक वर्कशॉप की टाइम मैनेजमेंट या स्लीप मैनेजमेंट की ना, उसमें हकीम सईद साहब के हालात हमारे सामने आए। जो हकीम सईद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, बड़े हकीम थे, इंडिया के बहुत बड़े हकीम। आपको याद है वो 70 ईयर्स की एज में टेनिस खेलते थे, लॉन्ग टेनिस, या 75 पल 69 या 70 साल की उम्र में वो लॉन्ग टेनिस खेलते थे। लॉन्ग टेनिस नहीं, 1-1 घंटा, आप 10 मिनट खेल के देख लो, पता चल जाएगा। अब जब इंसान ऐसे लोगों की सवानें पढ़ता है, यार 70 साल में 1-1 घंटा खेल रहे हैं, दौड़ने वाला खेल जिसमें ताकत भी लगती है और भागना भी पड़ता है। आज 40 साल का आदमी नहीं भाग सकता। तो फौरन एक जोश पैदा होता है कि नहीं होता कि यार हम भी ऐसा लाइफ स्टाइल बनाएंगे कि 70 साल में हम भी ऐसे होंगे, और अगर 70 में ऐसे होंगे तो 40 में सोचो और क्या तबाही होंगे हम। तो ये जोश पैदा होता है कि नहीं होता? लेकिन क्या आता है, शैतान कहता है अबे नहीं। हकीम सईद का बड़ा जबरदस्त, मैंने तो उनके करीबी दोस्तों से पूछा है ना, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था। वो बहुत खानदानी लाइफ स्टाइल था, तभी तो 70 साल में वो शहीद किया उनको, वरना उन्होंने अभी तक जाना नहीं था दुनिया से। उनको तो किसी दहशतगर्द ने शहीद कर दिया, इतने कीमती आदमी को। वो रात को जल्दी सोते थे, सुबह जल्दी उड़ जाया करते थे। कभी भी ऐसा नहीं होता था, उनके शागिर्द बताते हैं कि मस्जिद की नमाज में
5 منٹ باقی ہوں اور ان کے قدم مسجد کے اندر نہ ہو. ہر نماز سے نا کم سے کم 5 منٹ پہلے وہ مسجد کے اندر ہوتے تھے. یعنی ان کی لائف میں نماز باجماعت کی ایسی پابندی. اور پھر روزانہ کھیلنا بھی ہے, ورزش بھی کرنی ہے, 2 ٹائم کا کھانا, 3 ٹائم کا کھانا نہیں تھا, ایک صبح ناشتہ اور رات کا کھانا عصر کے بعد, مغرب سے بعد کھانا ہی نہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے, رہنے دو, ٹاپک چینج ہو رہا ہے. لیکن میں صرف ایک بتانا چاہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جب ایسے لوگوں کے حالات زندگی انسان سنتا ہے, پڑھتا ہے, جوش پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی یار ہم بھی ایسے ہی, آئندہ سے ہم بھی رات کو جلدی سوئیں گے, صبح صبح اٹھ جایا کریں گے, اور پھر فجر کی میں آیا کریں گے, 5-10 منٹ پہلے ہی بیٹھ جایا کریں گے صف میں تاکہ تکبیر اولیٰ بھی ہو, صاف ستھرے طریقے میں فجر کے بعد تھوڑا واکنگ کریں گے, ایکسرسائز کریں گے, پھر یہ والا ناشتہ اخروٹ اور بادام والا ہے, ٹھیک ہے, ہاف بوائل انڈے, پھر یہ ٹھش پش, تاکہ ہم بھی 70 سال میں بھاگ بھی سکیں اور دوڑ بھی سکیں. یہ جوش پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنے دن ہوگا؟ 1 دن ہو جائے گا بہت مشکل سے. اس کے بعد آدمی کہے گا ابے جو مزہ موبائل کا رات کو دیکھنے میں آتا ہے وہ دن میں آتا ہی نہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں تو لیٹتا ہوں تو موبائل دیکھتا ہوں, یار ایسا مزہ آتا ہے رات کو, پھر نیند اڑ جاتی ہے, اس سے بیڑا غرق ہو جاتا ہے نیند کا. تو 1 دن 2 دن جوش پیدا ہوتا ہے, پھر جوش ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر چند دن بعد انسان کو خیال آتا ہے, دیکھتا ہے میری توند نکل رہی ہے, میں تھکا سا رہتا ہوں, میرے فلانی جگہ پین, اور مفتی صاحب 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ پچھلے سال جو بیان سننے میں مزہ آتا تھا اس سال وہ مزہ جذبات ہی نہیں رہے نا. پچھلے سال بس 4 شادی کا لفظ سنتے تھے, ایک دم ایک جوش پیدا ہوتا تھا, پتہ نہیں عجیب سے. بھائی ایک بوڑھے آدمی کو آپ 18 شادیوں کی بھی بات کرو, کیا کہے گا یار, وہ تو کہے گا یار چھوڑ یار کوئی اور ٹاپک. تو یہ بھی تو جوان ہونا ضروری ہے نا, بات سنتے ہی ایک دم انسان ایک دم ایک خوشی محسوس ہوتی ہے, تو اس کے لیے بھی تو صحت ہوگی تو خوشی محسوس ہوگی نا. کیا خیال ہے؟ پیاسے کے سامنے آپ پانی کی بات کرو گے تو اس کو پانی کی بات سننے میں بھی مزہ آئے گا, پیاس ہی نہیں ہے تو کیا مزہ آئے گا. تو وہ تو صحت ہوتی ہے تو ساری زندگی میں رنگینی ہے, صحت ہی نہیں ہے تو رنگینیاں کا بیڑا غرق ہو گیا. تو پھر لوگ کہتے ہیں یار پچھلے سال جو مفتی صاحب کی بات سننے میں مزہ آتا تھا اب وہ مزہ, میرے پاس ہر طرح کے طبقے آتے ہیں, ایسے بھی آتے ہیں, کیا بتاؤں. آدمی کہتے ہیں یار فارغ ترین ہو جو لوگ ہیں نا, پیزے کھا کے, تلی ہوئی چیزیں کھا کے, توندیں بڑھا کے بالکل کیا ہو گئے, بیڑا غرق کر لیا اپنی زندگیوں. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دم جوش پیدا ہوتا ہے انسان جب یہ ویڈیوز دیکھتا ہے, پھر وہ جم ٹرینرز کو دیکھتا ہے, ایسے ٹولے اور چمکتی ہوئی ان کی اسکن, اور وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں, ہر طرح سے موٹیویشن ملتی ہے. ایک دفعہ بدعملی ہوتی ہے, پھر دوبارہ کہتا ہے کل اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا, پھر 4 10 15 20 دفعہ جا کے کبھی نہ کبھی تو خیال آ جائے گا نا کہ یار انسان کے بچے بن جاؤ. چلو جوانی کی اول میں خیال نہیں آیا, 40 سال کے بعد آ جائے گا, 50 سال کے بعد آ جائے گا, جب بیمار ہونا شروع ہوگا کبھی نہ کبھی تو آ جائے گا نا. لیکن اگر آپ نے ہر ڈاکٹر کو سننا شروع کر دیا, چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا نہیں ہو, تو قیامت تک بھی خیال نہیں آئے گا آپ کو. آپ مر جاؤ گے بیمار ہو کے, لیکن آپ کنفیوز ہو گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کچھ یوٹیوب پہ کچھ ڈاکٹرز ایسے آ رہے ہیں جو ڈاکٹر ہیں نہیں, ان کی ریسرچ بھی نہیں ہے, لیکن وہ ڈاکٹروں کی ریسرچ کو غلط قرار دینے میں لگے ہوئے ہیں بس. اب ہوتا کیا ہے, لوگ جب ان کو سنتے ہیں تو جو ایک جذبہ پیدا ہونا تھا نا کہ ایک صحت مند زندگی گزارنا کیسے ممکن ہے, وہ جذبہ تھوڑا سا جو پیدا ہوا تھا وہ بھی کیا ہو جاتا ہے, ختم. تو بتاؤ یہ زیادہ خطرناک ہے یا نہیں ہے؟ اس کا بہتر طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ میڈیکل سائنس میں سب کو سنیں پھر فیصلہ کریں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. نہ, سب کو سنانا آپ کنفیوز ہوگے, کیونکہ آپ خود ڈاکٹر تھوڑی ہو, آپ کے پاس کون سا کوئی لیب ہے جہاں جا کے آپ ریسرچ کرو گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو موٹیویشن آپ کو چاہیے تھی, جو ترغیب آپ کو چاہیے تھی ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے, اس ترغیب کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. مثال کے طور پر کچھ ڈاکٹر آ کے الٹی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ حکیم, کچھ 2 نمبر حکیم کی بات کر رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ڈاکٹروں نے لگایا ہوا ہے کہ میٹھا نہیں کھاؤ, ہمارے نانا تو دبا کے چینی کھاتے تھے. میں خود بھی بتاتا ہوں, میری دادی دبا کے چینی کھاتی تھی, 85 سال کی عمر تک فٹ فاٹ تھی وہ. اب میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں لوگوں کو چینی کھانے کی ترغیب دینا شروع کر دوں, میں کر سکتا ہوں نا, یہ میرے پاس تو ایک مثال ہے اپنی دادی کی, اور دادی اپنی دادی کی بھی یہی قصے سناتی تھی. ہمارے یہاں تو سب میٹھا کھاتے. ہماری دادی چائے پیتی تھی 2 سے 3 چمچ چینی کے بھر کے ڈال کے. ہم ان سے کہتے تھے اتنی چینی شیرہ بنا دیا. وہ کہتی تھی بیٹا ہم تو چائے پیتے ہی چینی کے لیے ہیں تاکہ چینی کھانے کا مزہ آئے. چائے تو ایسی, یعنی ایک چینی کھانے کا طریقہ ایسے کھا لو تو چائے میں ذرا زیادہ مزہ آتا ہے. تو ہم چائے پیتے کس لیے ہیں بولو؟ اب میں یہ ویڈیو بنا کے ڈال دوں, مفتی طارق مسعود صاحب, لوگ کہیں گے یار مفتی صاحب جب ایک اچھا اتنی چینی, اس کے علاوہ حلوے مانڈے بھی, پھر چاول, ہم نے اپنی دادی کو دیکھا, اپنے والد صاحب کو بھی, بوائل چاول,
اس میں دیسی گھی ڈالا اوپر اور اس میں گڑ کا بھورا. پہلے زمانے میں ہندوستان میں میٹھے میں یہ ہوتا تھا, فل میٹھا. اور چاول تو ویسے ہی میٹھا ہے, نہیں آ رہی سمجھ میں؟ چاول کی پلیٹ بھری, بوائل چاول, اس کے اوپر کیا ڈالا؟ دیسی گھی. اس کے اوپر کیا ڈالا؟ گڑ کا بھورا پورا بھر کے اس کو دبا کے میٹھا بنایا. مجھے یاد ایک دفعہ ہمارے والد صاحب نے بنایا, میں نے 2 چمچ سے زیادہ نہیں مجھ سے کھائے گئے تھے, اتنا میٹھا ہوتا تھا. ہماری دادی کھاتی تھی ماشاءاللہ, اور وہ بتاتی تھی بیٹا ہم نے تو اتنا میٹھا کھایا ہے, ہمارے ہاں جب گنے کا رس نکلتا تھا نا اور اس سے چینی بنتی تھی کھیتوں میں ہندوستان میں, تو وہ گنے کا رس جب پکتا تھا گاڑھا ہوتا تھا, ہم ڈونگے بھر بھر کے پیتے تھے. کیسے پیتے تھے؟ اب میں یہ واقعات سناؤں. اسی طرح مسقط میں ہمارے دوست ہیں, ہر وقت جیب میں مٹھائی رکھ کے گھومتے ہیں. وہ ایسی میٹھے کی, ان کو ٹھڑک تو نہیں کہنا چاہیے, دوست ہیں میرے وہ, یعنی میٹھے کی لت ہے ان کو. میں نے ان سے کہا اتنا میٹھا کھاتے ہو یار؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب بھی ایسے ہی کھاتے تھے, 90 سال میں فوت ہوئے, تو میں بھی کھا رہا ہوں. اب میں یہ واقعات آپ کو سناؤں اور میں کہوں ہماری دادی نے اتنا میٹھا کھایا, 85 سال میں فوت ہوئی, اور مسقط میں میرے دوست اتنا میٹھا کھاتے ہیں, ابھی تک فوت ہونے کی اطلاع نہیں ہے. کل بھی میری ان سے فون پہ بات چیت ہوئی ہے, ٹھیک ہے, فٹ فاٹ ہے ماشاءاللہ. اب میں واقعہ سنانا شروع کروں کہ جی مسقط میں ہمارے دوست ہیں, وہ تو اتنا میٹھا کھاتے ہیں, ان کے والد بھی ہر وقت مٹھائی جیب میں رکھ کے, وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب ہر وقت مٹھائی, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مٹھائی کھاتے رہتے تھے. 80-90 سال کراس کیے انہوں نے. یہاں مجھے ایک دفعہ میں نے پان گٹکے کے خلاف بیان کیا, ایک بندہ آیا مجھے کہنے لگا, یہ میں میڈیکل سائنس پہ بیان نہیں کر رہا, میں مثالیں دے رہا ہوں, ابھی آ رہا ہوں اپنے اصل ٹاپک پہ. میں نے پان گٹکے کے خلاف, سگریٹ کے خلاف بیان کیا, کہنے مفتی صاحب میرے دادا 80 سال کے ہیں, پان بھی دبا کے کھاتے ہیں, گٹکے بھی کھاتے ہیں اور سگریٹ بھی پیتے ہیں, اور اکیلے رکشے میں سفر کرتے ہیں. اب میں ایسے واقعات آپ کے سامنے بتاؤں اور میں بولوں یہ ڈاکٹر تمہیں الو بنا رہے ہیں. یہ جو کہتے ہیں چینی چھوڑ دو, یہ ڈاکٹر کیا بنا رہے ہیں تمہیں؟ بولو الو. آپ بولو گے یار مفتی صاحب نے 3 بندوں کے حالات پیش کر دیے اور باپ دادا کے واقعات سنا دیے, اور یہ اور وہ اور فلانا, اور واقعی پہلے زمانے میں تو لوگ سب کچھ کھاتے تھے اور 90 سال جیتے تھے. اب یہ ڈاکٹروں نے کیا بنایا ہوا ہے؟ الو بنایا. سب بیکار کی باتیں ہیں. کوئی عقل مند کہے گا یار مفتی صاحب ڈاکٹر ہیں, مفتی صاحب تو مفتی ہے نا, ان سے حلال و حرام کی بات پوچھو, کیا خیال ہے؟ لیکن آپ جواب میں کہیں نہیں مفتی صاحب بات دلیل سے کر رہے ہیں. یہ نہیں دیکھو کہ کون ڈاکٹر ہے کون مفتی ہے, یہ دیکھو جو بات کر رہا ہے وہ دلیل سے کر رہا ہے یا دلیل کے بغیر کر رہا ہے. مفتی صاحب دلیل سے بات کر رہے ہیں, ان کی دادی بھی دبا کے میٹھا کھاتی تھی. میں کہنے والا تھا پھوڑتی تھی, لیکن مجھے دادی کا احترام میں لگا کہ یار یہ مناسب نہیں, دادی بولیں گی. دبا کے میٹھا کھاتی تھی. مفتی صاحب کے والد صاحب بھی خوب میٹھا کھاتے تھے, اور مفتی صاحب نے ایک واقعہ سنایا مسقط میں اپنے دوست کا, وہ ابھی بھی میٹھا کھاتے ہیں, ان کے ابا بھی اتنا دبا کے میٹھا پھوڑکتے کرتے تھے. اور ایک دن رکشے والا آیا, یعنی ایک شخص آیا, اس نے کہا ان کے دادا اکیلے رکشے میں سفر کرتے ہیں, میٹھا بھی کھاتے ہیں, پان بھی کھاتے ہیں, گٹکے بھی کھاتے ہیں, اور بھی آپ آئیں گے نا مجھے بے شمار واقعات یاد آ جائیں گے, وہ بھی اتنا میٹھا کھاتے تھے. اور اب تو بھائی یس اب اتنے, یعنی مفتی صاحب نے دلیل دے دی ہے کہ ہم اندھے مقلد نہیں ہیں کہ ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں ہم اس کو مان لیں, ہم دیکھیں گے دلیل کس کی مضبوط ہے. تو ٹھیک ہے, آپ ہماری اس دلیل کو مضبوط سمجھ کے اس پہ عمل کر لو, پھر دیکھو تمہارے ساتھ اگلے سال ہوتا کیا ہے. میٹھا کھاؤ گے تمہاری توند نکلنا شروع ہوگی سب سے پہلے. اور توند پہ میں ایک تمہیں لطیفہ سناؤں گا, کبھی اکیلے میں آنا, وہ مارکیٹ میں سنانے کا نہیں ہے, اس پہ کاپی رائٹ ہے میرے, اور میں سوچ رہا ہوں وہ پیسے لے کے سناؤں. ایسا لطیفہ تم نے زندگی میں کبھی سنا نہیں ہوگا. اس کے نقصانات پر ہے کہ کتنے زیادہ نقصانات ہیں توند کے. وہ لطیفہ اکیلے میں سناؤں گا, اور پھر اجازت لطیفہ دوں گا کہ اگر کہیں آگے سنایا تو میرے نام سے سنانا ہے, کیونکہ اتنا اہم ترین لطیفہ اپنے نام سے نہ سنا دینا, کیونکہ سارا کریڈٹ پھر تم لے جاؤ گے. تو آپ نے کیا کیا, تلی ہوئی چیزیں, چینی, پیزے, برگر اور گڑ کے پیالے بھر بھر کے پینا شروع کر دیے, اور مٹھائی جیب میں رکھ کے گھومنا شروع ہو گئے. اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی سارے ڈاکٹر منع کر رہے ہیں, اس سے تمہارا بڑھاپا خراب ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں ابھی کچھ نہیں ہو رہا. بھائی ابھی کچھ نہیں ہو رہا, یہ ساری شوگر اسٹور ہو رہی ہے, یہ پھٹ کے نکلے گی ایک دن, یہ دل کو برباد کرے گی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ڈاکٹر کہتے ہیں سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ چینی ہے. سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ کیا ہے؟ یعنی سگریٹ میں بھی کینسر کا خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ چینی سے خطرہ زیادہ ہے, کیونکہ چینی سے موٹاپا آتا ہے, اور موٹاپے میں بیماریاں زیادہ ہیں. تو آپ نے کیا کیا جی, مفتی صاحب تو دلیل سے بات کر رہے ہیں, دلیل سے بات کر رہے ہیں. عقل مند کہے گا بھائی جان مفتی صاحب کا یہ ٹاپک نہیں ہے, وہ اگر دلیل سے بھی بات کر رہا ہے نا, اس کی دلیل آپ کو کیا پتا کہ وہ دلیل بھی ہے یا نہیں ہے, وہ بھی ڈاکٹر بتائے گا. آپ کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, پھر آپ اس کو بتائیں گے مفتی صاحب کی دادی بھی چینی کھاتی تھیں, اور مسقط میں مفتی صاحب کے دوست بھی مٹھائیاں, وہ ڈاکٹر کہے گا بھائی کچھ لوگ ہر سوسائٹی میں ہٹ کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں, ہر سوسائٹی میں کیا ہوتے ہیں. دیکھو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
میں نے شہادت حاصل کرنے کی کوشش میں نا ساری زندگی جنگوں میں اس پوائنٹ پہ گیا ہوں جہاں مجھے یقین تھا کہ یہاں شہید ہو جاؤں گا, لیکن پھر بھی میری موت کہاں ہو رہی ہے؟ بستر پہ. تو نارملی ایسا ہوتا ہے بھائی, جو زیادہ مشکل حالات میں جنگوں میں رہے گا اس کی شہادت کا امکان زیادہ ہوگا. لیکن خالد بن ولید کہتے ہیں میں تو ساری زندگی کوشش میں رہوں شہادت ملے. یعنی ان کا بزبان حال کہہ رہے ہیں بہت سے لوگوں ان خطرناک مقام پہ نہیں گئے, وہ شہید ہو گئے, اور میں تو گیا ان خطرناک مقام پہ لڑنے کے لیے تاکہ شہادت ملے, مجھے نہیں ملی. علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ نبی نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا, اللہ کی تلوار. تو ان کو میدان میں شہادت اس لیے نہیں ملی کہ اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا, کیونکہ میدان میں شہادت کا مطلب یہ تھا اللہ کی تلوار ہار گئی ہے, یعنی دنیاوی لحاظ سے تو یہ ہاری ہے نا. تو اس لیے اللہ نے کہا تم جب اللہ کی تلوار ہو تو تم دوسروں کو تو مارو گے, تمہیں کوئی نہیں مار سکتا. تو یہی کہا جائے گا بھائی مفتی صاحب کی یہ فیلڈ نہیں ہے, مفتی صاحب کی فیلڈ ہے جائز ناجائز بتائیں, حلال و حرام بتائیں. یہ ڈاکٹروں کی, مفتی صاحب کے پاس کوئی لیب ہے جہاں انہوں نے چینی کی ریسرچ کی ہے کہ اس میں کون سا کیمیکل ڈلتا ہے, کیا ہوتا ہے. ایک دادی کی مثال, ایک مسقط والے دوست کی مثال, ایک رکشے والے کی مثال, 4-6 اور مثالیں ختم. اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ سچ بھی بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں بھائی. اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ پھر اس شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں. آپ نے 1 چمچ چینی کھائی ہے, دوڑے آپ 2 گھنٹے ہیں. مثال کے طور پر ہماری دادی نے یہ تو بتا دیا کہ ہم وہ ڈونگے بھر بھر کے شیرے کے پیتے تھے. ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کتنی زیادہ ہوتی تھی اس زمانے میں, یہ تھوڑی ہم نے پوچھا ان سے. تو 20 چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے ہمیشہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہونا اسی کو فالو کیا جاتا ہے. مذہب میں علماء اور مفتیان کرام کو فالو کیا جائے گا, چاہے دوسروں کی دلیل آپ کو کتنی مضبوط لگ رہی ہو. آپ کیونکہ دھوکے میں آ رہے ہوتے ہیں لوگ. میڈیکل سائنس میں جو ایکسپرٹ حکیم ہیں یا ڈاکٹرز ہیں ان کو فالو کیا جائے گا. تو اب میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, یعنی ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اب دیکھو ہوگا یہ کہ جب آپ کو میڈیکل سائنس میں موٹیویشن ملے گی, ہمیں ورزش کرنی چاہیے, ہمیں یہ نہیں کھانا چاہیے, یہ کھانا چاہیے, آپ کسی دوسرے جعلی حکیم کو یا دوسرے آدمی کو سننا شروع کر دو گے تو آپ کا حوصلہ پست ہو جائے گا. حالانکہ آپ کو یہ فلسفہ معلوم ہے کہ بات ڈاکٹر کی سنی جائے گی, لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ سنو گے نا جنرل نالج کے لیے, وسوسے لازمی پیدا ہوں گے. پہلے ہی ہم لوگ کم ہمت ہیں. کیا خیال ہے, کوئی کام پاکستانی قوم سے ٹائم پہ ہوتا ہے؟ ہر شخص کم ہمت ہے. تو کم ہمتی کے مزید اسباب پیدا کر لیں ہم ان لوگوں کو سننا شروع کر دیں جس سے ہمت اور زیادہ ٹوٹنا شروع ہو جائے, وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جائیں. تو یہ بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ تو میں بتا رہا تھا وہ ڈاکٹر کی ویڈیو آئی, اس نے بتایا چینی نقصان دہ, تلی ہوئی چیزیں نقصان دہ وغیرہ وغیرہ. آخر میں بڑی پیاری بات کہی. اس نے کہا لوگوں کی کالز میرے پاس آتی ہیں کہ فلاں یہ کہتا ہے, فلاں یہ کہتا ہے, اس کے خلاف ریسرچ کہتے ہیں. کسی کی مت سنو, جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنا شروع کر دو. ایسے بہت ساری ریسرچ مارکیٹ میں آتی رہیں گی, کوئی کچھ کہے گا. یوٹیوب کی دنیا بہت, آپ یوٹیوب پہ لکھو تربوز کے فائدے, تو فائدوں کی ایک لسٹ, آپ لکھو تربوز کے نقصان, تو ایسا لگے گا تربوز سے زیادہ زہر کسی چیز میں ہے ہی. ہمارے ایک دوست نے مجھے بتایا ہم نے ڈائٹنگ کی, اتنے دن تربوز خالی کھایا, میں ایسا دبلا ہو گیا. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا, اس نے کہا بھائی تربوز میں اتنا شوگر ہے, آپ اتنے دن کھاؤ گے تو دبلے نہیں ہوگے. آپ دبلے ہو بھی گئے نا, وہ شوگر اسٹور ہو جائے گی آپ کی باڈی میں, کچھ گڑبڑ کر دے گی. بہرحال اتنے نظریے, اتنی باتیں ہیں کہ سوائے بوکھلاہٹ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب فلاں ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے, فلاں حکیم یہ کہہ رہا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہو. تو بھائی آپ اتنے لوگوں کو سن کیوں رہے ہو؟ ہمیشہ اعتماد پہلے تحقیق کی جاتی ہے کہ یہ قابل اعتماد ہے یا نہیں, یہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہے یا نہیں. جب ایک دفعہ پتہ چل جائے اس کو سنو. پھر اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف. مذہب میں بھی ایسے ہی ہے. وہ جو ہمارے دوست آئے تھے نا, کہہ رہے تھے میں نے ایتھیس لوگوں کو سننا چھوڑ دیا جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. پہلے میں سنتا تھا, پھر ان کے دلائل تلاش کرتا تھا, علم میں اضافہ ہو رہا تھا. کہہ رہے لیکن علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ وسوسے بھی آ رہے تھے. نمازوں میں دل نہیں لگ رہا تھا. جو ہم عمل کر رہے ہیں جس میں قربانی ہے اس میں شک پیدا ہونا شروع. کہہ رہے میں نے جان چھڑائی اور دیکھنا ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا بالکل صحیح کیا, کرنا چاہیے ایسے. ایک مشہور لوگ کہتے ہیں نا سنو سب کو, سنو سب کو. نا یہ صرف ڈائلاگ ہے کہنے کی حد تک, غلط ہے یہ. سب کو وہ سنے جس نے ریسرچ کرنی ہے. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, اس نے تمام ادیان کا مطالعہ کیا, یا اور کسی نے ریسرچ کرنی ہے, تحقیق کرنی ہے. نارمل آدمی کے لیے یہ عمل ٹھیک نہیں ہے, اس کا نقصان ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا کہ پچھلی آسمانی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں, آپ غضبناک ہو گئے. آپ نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے قرآن ہے ہمارے لیے, بس ہم نے عمل کس پہ کرنا ہے؟ قرآن پہ. تو اب پچھلی کتابیں منسوخ, ان کا مطالعہ بھی نہیں کیا جائے گا. ہاں کوئی ریسرچ کے لیے کر رہا ہو تاکہ مناظرے میں ریفرنس دے سکے, بحث میں ریفرنس دے سکے, وہ ایک الگ بات ہے. نارملی اس کی اجازت نہیں ہے کہ بھائی ہمارے پاس قرآن موجود ہے تو ہم کیوں ادھر ادھر جائیں.
اور یہ ریسرچ ممکن بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو یار میں مندر میں جا کے دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, 2 دن ہندوؤں کی عبادت کر کے دیکھتا ہوں, سکون نماز میں زیادہ ملتا ہے یا مندر میں ملتا ہے. پھر آپ ایک دن چرچ چلے گئے کہ وہاں دیکھیں, ان کو کمپیئر کر کے دیکھیں گے. پھر آپ یہودیوں کی عبادت گاہ میں چلے گئے, پھر ان کے روزے رکھ کے دیکھ لیا آپ نے, ان کے مذہب کو چند دن ٹرائی کر کے دیکھا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ یہودی بنو گے, نہ عیسائی بنو گے, نہ ہندو بنو گے, نہ قادیانی بنو گے. اسلام میں جو مضبوطی سے چل رہے تھے نا, اس میں دراڑیں پڑ جائیں. جو ایک اللہ نے کانفیڈنس دیا تھا, اطمینان قلب کے ساتھ ایک عبادت میں لگے ہوئے تھے, اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے. تو اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہر ایک کو سنو, ہر ایک کو وہ سنے جس نے ریسرچ کرنی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ہر ایک کو نہ سنیں تو پھر گمراہ لوگ بھی تو اسی طرح گمراہ ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ وہ اپنے پیر و مرشد کو بس باپ بنا کے رکھ لیتے ہیں. وہ دن کو رات کہے اس کو رات کہتے ہیں, وہ رات کو دن کہے اس کو دن کہتے ہیں. ساری گمراہیوں کی جڑ باپ دادا کی اندھی تقلید ہے یا نہیں ہے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ تھک گئے ہو. مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا جب 4 شادی کی بات آئی تھی, تھوڑا سا جن میں بیلنس باقی ہے ان میں تھوڑا سا جوش پیدا ہوا تھا, تھوڑا سا جوش پیدا ہوا. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اندھی تقلید کے نتیجے میں ہی تو لوگ کیا ہوئے ہیں؟ گمراہ ہوئے ہیں. تو مفتی صاحب آپ تو اندھی تقلید سکھا رہے ہو. ہم تو بھائی سنیں گے سب کو, ہو سکتا ہے وہ زیادہ صحیح بات کہہ رہا ہو. یاد رکھو اندھی تقلید کسے کہتے ہیں؟ اندھی تقلید اسے نہیں کہتے کہ آپ کسی ایک کو پکڑ کے بیٹھ جائیں, نہ. اندھی تقلید اسے کہتے ہیں جس فیلڈ میں جس کو فالو کر رہے ہیں وہ اس فیلڈ میں ایکسپرٹ نہ ہو, پھر بھی آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. یہ ہوتی ہے اندھی تقلید. یہ مذہب میں بھی حرام ہے اور دنیاوی معاملات میں بھی حرام ہے. دنیاوی معاملات میں بھی حرام. ایک صاحب آئے میرے پاس کہ میرے ابا کے ہاں ایک عامل آتا ہے گھر میں, وہ بزرگ ٹائپ کا عامل بنا ہوا ہے, داڑھی واڑی ہے, اور وہ جن چڑیل بھوت ووت جو ان کے ہوتے ہیں. میرے ابا ہر چیز اس سے پوچھتے ہیں. کاروبار کرنا ہے پہلے عامل اوکے کرے گا تو ابا کریں گے. وہ بچیوں کی شادی کرنی ہے, عامل اوکے کی رپورٹ پیش کرے گا کہ ہاں جی تمہاری بچی کا یہاں رشتہ صحیح رہے گا, ابا کریں گے. یہ اندھی تقلید ہے. کیا ہے یہ بھائی؟ وہ تمہارا باپ ہے, تمہیں کیا ہے وہ, اس کو رشتوں کا کہاں سے پتا چل گیا؟ اسی طرح جس کو آپ فالو کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے اس کے پاس علم زیرو ہے, پھینکتا ہے لمبی لمبی. جیسے یوٹیوب پہ کتنے بڑے بڑے پھینکو پڑے ہوئے ہیں, ایسے ایسے کرامات کے واقعات سناتے ہیں, انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ مذہب ہے یا کیا ہے بھائی. اب میں نام نہیں لیتا, خام خام ایک فرقواریت پھیلتی ہے. کوئی کبھی آپ ان سے قرآن و سنت کی بات نہیں سنو گے. جو خود ہی برحق نہ ہو, آپ کو یقین ہی نہ ہو کہ یہ برحق ہے, تو پھر ایسے شخص کو فالو کرنا یہ اندھی تقلید کہلاتا ہے. لیکن اگر آپ کو پتا چل گیا کہ یہ اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے, چند دفعہ سننے کے بعد اندازہ ہونے لگتا ہے انسان کو. آپ ڈاکٹروں میں کیسے لوگ مجھے کہتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ صحیح عالم کون سا ہے, غلط عالم کون سا ہے؟ میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چل جاتا ہے صحیح ڈاکٹر کون سا ہے اور غلط ڈاکٹر کون سا ہے؟ سب سے پہلے تو تم دیکھتے ہو پراپر وے میں پڑھا ہوا ہے کہ نہیں ہے, پھر تم اس کی باتیں میچ کرتے ہو دوسروں سے کہ نہیں تو نہیں لا رہا مارکیٹ میں جو کوئی بھی نہیں لا رہا ہوتا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ایسی بات تو نہیں پھینک رہا جو بالکل ہی الگ, کیونکہ کیا سارا میڈیکل سائنس کیا علم اسی کے اوپر اترا ہے؟ باقی سارے گھاس کھاتے رہے ہیں, باقی سارے گھاس کھاتے رہے ہیں. ایک حکیم آیا, اس نے کہا کہ میں دمے کا علاج کیلے سے کرتا ہوں. اتنا مشہور ہوا نا وہ, ہمارے محلے میں ادھر آیا تھا, وہ 100-200 روپے فیس لیتا تھا. لاکھوں لوگ لائن لگا کے کھڑے رہتے تھے, لاکھوں. حیدرآباد سے آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, 20-25 سال پرانی بات ہے. کیلے کے اندر پتہ نہیں وہ کوئی بیج ڈالتا تھا اور کہتا تھا بس ایک دفعہ کیلا کھا لو ٹھیک بھی ہو جاؤ گے, لیکن زندگی بھر دوبارہ کیلا نہیں کھانا کبھی. اب اس میں تھوڑا سا وہ کیا پیدا کر رہا ہے, درد وہ کر رہا ہے نا تھوڑا سا. اس کو ایک بڑا اچھا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے, وہ مجھے ذہن میں نہیں آ رہا وہ لفظ, یعنی سسپینس پیدا کر رہا ہے. کیا پیدا کر رہا ہے؟ اچھا لوگ جو دمے کے مریض ہیں جا رہے ہیں, ہزاروں لوگ, لاکھوں تو زیادہ کہہ دیا میں نے شاید, ہزاروں لوگ دمے کے مریض جو بھی ہے نا وہاں, ہزاروں میں سے زیادہ اور تھوڑا کم کر لیتے ہیں, سینکڑوں کر لیتے ہیں. کتنے کر لیتے ہیں؟ سینکڑوں سے نہیں, درجنوں کر دینا ہے اس کو, ٹھیک ہے. اچھا خیر, مطلب بہت لوگ, بہت زیادہ لوگ جا رہے تھے لائن لگا کے نا, لمبی لمبی لائنوں میں. جو بھی دمے کے مریض ہے نا, پتہ چل رہا ہے یہ 20 سال سے بھی زیادہ, میں چھوٹا تھا اس میں, میری عمر 18-19 سال ہوگی. میں منع کر رہا ہوں لوگوں کو کہ نہیں جاؤ یار. کہہ رہے نہیں, اتنے سارے لوگ جیسے شوف سرکار کے پاس نہیں لائن لگا کے کھڑے ہوتے, ایسے لائن لگا کے. میں منع کر رہا ہوں بھائی کیلا کہاں سے, کہہ رہے ہیں نہیں بھائی اتنی لمبی کچھ تو ہے نا اس بندے کے پاس. میں نے کہا بھائی یہ اس بندے کے پاس یہی ہے کہ اتنی لمبی لائن ہے, اس لائن کو دیکھ کے اور ڈبل لمبی لائن ہو جاتی ہے, اس لائن کو دیکھ کے جتنی لمبی لائن ہوگی پبلک اتنا زیادہ آئے گی. ہم اسکول میں کیا کرتے تھے, دیکھو ہم ڈرامہ کرتے تھے اسکول میں. ہم یہ کرتے تھے, ہمارے اسکول میں ایک بادام کا پیڑ تھا, درخت تھا. ہم چند لڑکے شرارت کرتے ایک دم نا, یہ کیا ہے, ایسے 2-4 لڑکے جمع ہو جاتے, ہوتا کچھ بھی نہیں وہاں پہ. تو اتنے میں جب ایک طالب علم دیکھتا نا, اسٹوڈنٹ دیکھتا کہ 3 لڑکے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی آ جاتا, کیا ہے, ہم کہتے ہیں چپ کر کے کھڑا ہو جا, بس دیکھ ابھی رش لگے گا یہاں پہ, ہے کچھ بھی نہیں. ہم کہتے چپ کر کے, 4 آ گئے, 5, ان چاروں کو دیکھ کے 5واں پورا اسکول بادام کے پیڑ کے گرد کھڑا ہوا ہوتا تھا, اور ہم پتلی گلی سے
निकल जाता। हर शख्स जा रहा है कि ये क्या है क्या। तो बाज दफा क्राउड इकट्ठा होता है, क्राउड को देखकर एक दफा क्राउड बनाने की ट्रिक होनी चाहिए आपके पास, उसके बाद वो ऑटो पे आ जाते हैं। वो तो स्कूल था ना, स्कूल में मेन गेट में अंदर आने की इजाजत नहीं थी, वरना तो अब तक वहां क्राउड होता, पूरे इज्तिमात हो रहे होते। पुराने लोग सब निकल के आ चुके होते, अमेरिका से, कनाडा से, लंदन से टिकट करा करा के लोग आ रहे होते कि यार क्या है यहाँ पे। और अगर कोई अफवाह फैल जाती यहाँ कोई हीरा दरियाफ्त हुआ है या कोई ऐसी अनोखी चीज दरियाफ्त हुई है, तो इसी तरह बाज दफा रश लगता है। 4 आदमी, 4 से 8, 8 से 10, तो उसने फेंक दी लंबी, केले में पता नहीं कोई जड़ी बूटी डाल के देता है। एक दफा खाना है दमे के मरीज ने वो केला, कयामत तक दोबारा दमा नहीं होगा, लेकिन सस्पेंस जो होता है ना, दोबारा कभी जिंदगी में केला नहीं खाना। अगर खाया तो बस गए काम से। लोग कह रहे हैं कुछ तो है यार, क्योंकि अगर वो ऐसे कह देता ना, एक दफा केला खाया तो दोबारा भी जिंदगी में खा सकते हो, कहते हैं क्या है वो केले से कुछ ऐसा इम्यून सिस्टम आपका डेवलप हो रहा है कि बस वो केला दमा को मार के जाएगा और फिर आपकी बॉडी को केले से दुश्मनी हो जाएगी कि केला तू अगर अकेला ही बस ठीक है, दोबारा आया ना ठीक नहीं। फेंकू लंबे लंबे, पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी होंगी उसने। तो ये ये कौन सी तकलीद कहलाती है? अंधी। इसलिए कि भाई अगर तू हकीम है तो हकीमी इल्म सिर्फ एक आदमी ने पढ़ा है या लाखों हकीम है दुनिया में? बोलो ना। तो ये कौन सी ऐसा मेडिकल साइंस है जो तेरे अकेले के ऊपर नाजिल हुई है, बाकी किसी को पता ही नहीं कि केला दमे का इलाज करता है? समझ में आ रही है बात? लेकिन इसके लिए खोपड़ी का काम करना जरूरी। ऐसे ही कुछ डॉक्टर आएंगे एकदम ऐसी बात करेंगे, भाई मेडिकल साइंस का इल्म कोई अनोखा छंबा नहीं है, सारी दुनिया पढ़ रही है। तेरे पास कौन सी ऐसी अलग से तालीम आ गई है जो तू कह रहे कि ये खाओ तो ये हो जाएगा, बाकी क्यों नहीं कह रहे? तो अकल सही इस्तेमाल करो, इस अकल से आपको पता चल जाएगा 1 नंबर डॉक्टर, पढ़ा लिखा डॉक्टर कौन सा है और 2 नंबर कौन सा है। हाँ, कुछ पेचीदा चीजों में शायद अंदाजा ना हो, तो इसी तरह याद रखो, जैसे हमें पता चल जाता है तजर्बे के बाद, सुनने के बाद, कि कौन अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है और कौन क्या है, फेंकू है। हकीमों का भी पता चल जाता है कौन अपनी, देखो मेरे पास हकीम भी मिलने के लिए आते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक हकीम साहब आए मिलने के लिए। अच्छा, मेरे आज ऑफिस में एक साहब आए, कहने लगे आपके ऑफिस में जड़ी बूटियों की खुशबुएं बहुत आ रही हैं, आप डॉक्टर की क्लिनिक में जाओ तो केमिकल की स्मेल आएगी आपको। ऐसा ही है ना? हकीमों के मतब में जाओ ना क्लिनिक में, आपको जड़ी बूटियों की खुशबू आएगी। तो मैंने कहा यार मेरे पास ना हर किस्म का तबका आता है मिलने के लिए। हकीम आते हैं तो कोई ना कोई माजून लेके आ रहे होते हैं, वो गिफ्ट के तौर पे। हकीम आते हैं कोई ना कोई माजून। अभी बलूचिस्तान से हमारे एक दोस्त आए, ओरिजिनल शहद लेकर आए। मैंने कहा वो सारा यहाँ कैबिनेट में जमा हो रहा है, तो इसलिए उसकी खुशबू के भभोके हैं जो क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो पिछले हफ्ते एक किबला हकीम साहब आए, वो मेरे लिए एक तलबीना लेकर आया। तलबीना है ना, मशहूर चीज है तलबीना, पूरी पैकिंग में। मैंने जब उसके अज्जा पढ़े ना, मैंने कहा ये तो तलबीना के अलावा इसमें आपने बहुत कुछ डाला, इसमें तो मोस्टली सफेद डाली हुई है आपने, इसमें तो साला पंजा डाला हुआ है आपने, ये तो सारी बहुत की दवाएं हैं। तो मैंने कहा आपकी तलबीना इसको क्यों कह रहे हो? तो कह रहे यार आपके तो बड़ी मालूमात है। मैंने कहा इसमें आपने साला मिस्री भी डाली हुई है, साला पंजा भी डाला हुआ है, मोस्टली सफेद भी डाली हुई है आपने, और अकरकरहा भी डाला हुआ है आपने। ये तो आपने पूरा कुश्ता बना दिया। ये तो अच्छा, वो वीडियो बनवा रहे थे मुझसे ना, मैंने तो वीडियो बना दी तलबीना समझ के। बाद में जब मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये तो सारी कुव्वत की दवाएं डाली हुई हैं आपने इसमें। तो कह रहे हैं असल में, कह रहे हैं जब कस्टमर हमारे पास आता है ना, वो तलबीना लेके नहीं खरीदेगा हमसे। नहीं आई समझ में बात? हम बताएंगे बेटा ये डाला। तो मैंने कहा यार मुझसे वीडियो भी बनवा ली। तो मैंने पकड़ लिया ना उसको। समझ में आ रही है बात? अब अगर मैं उससे कहता, मुझे अंदाजा हो गया भाई हकीम तो है, इसको जड़ी बूटियों का पता। अब मैं अगर उससे कहता भाई इसमें तो मोस्टली सफेद पड़ी हुई है, वो कहता मोस्टली सफेद क्या होता है? कहता भाई इसमें तो आपने साला पंजा, साला मिस्री डाला हुआ है। वो कह रहा है ये पता नहीं किस किस्म की बातें कर रहे हो। तो मुझे अंदाजा होता था कि ये हकीमों में पहली जमात का तालिब इल्म भी नहीं है। क्या ख्याल है? हालांकि मैं हकीम नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत किताबें पढ़ के हमें ये पता है। तो ये तो पूरा प्रॉपर हकीम है, इसको ये नहीं पता साला पंजाब मूसली सफेद मूसली सिया क्या होती है, इसको ये नहीं पता। तो ये सिवाय इसके कि उल्लू बनाने की मशीन है और कुछ भी नहीं है। तो फिर उसका तलबीना भी वापस कर देता, भाई ये पता नहीं तलबीना भी है कि नहीं है। तूने कहां से क्या क्या उठा के ले आया तू? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो इसलिए अहले हक और अहले बातिल में फर्क करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ी सी खोपड़ी इस्तेमाल करो, थोड़ी सी उस फील्ड की नॉलेज हो तो अंदाजा हो जाता है। तो इसी तरह मेरे भाई, जब मेडिकल साइंस जिसकी जरूरत कम है और मजहब की जरूरत अल्लाह की नजर में ज्यादा है, तो उसमें अल्लाह लोगों को कैसे कंफ्यूज करेगा कि सही मजहबी स्कॉलर और गलत मजहबी स्कॉलर का क़यामत तक पता ही नहीं चले आपको? ऐसा नहीं है। बार बार मैं एक बात बताता हूं, कुरान कहते हैं जो झूठे नबी है ना, झूठा नबी कोई भी हो, तो अल्लाह कहते हैं
کہ جھوٹے نبی کو میں پنپنے نہیں دیتا. جتنے بھی لوگ جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے نا, ان سے اتنی بڑی بڑی مسٹیک ہوئی ہیں کہ لوگوں کے سامنے ان کی شخصیت ہائی لائٹ ہو گئی, لوگوں کو پتہ چل گیا یہ ایک نمبر کے جھوٹے ہیں. کیونکہ اگر جھوٹے اور سچے نبی کو پہچاننا زیادہ مشکل ہو جائے گا تو یہ الزام کس پہ جائے گا؟ اللہ پہ. اللہ تو نے یہ پہچاننا اتنا مشکل کر دیا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے, تو ہم تو غلطی سے جھوٹے پر ایمان لے آئے, سچے کا انکار کر دیا, کیونکہ دونوں کے پاس معجزے تھے, دونوں کی شخصیت ایک جیسی تھی, ہم تو بڑے کنفیوز ہو گئے. تو یہ کس پہ الزام جائے گا؟ اللہ پہ. اس لیے اللہ نے سچے اور جھوٹے میں اتنے واضح فرق رکھے ہیں کہ کوئی سچے نبی اور جھوٹے نبی کی تحقیق کرنا چاہے تحقیق کرے, تقلید نہ کرے. یہاں پہ 2 اور 2 4 کی طرح 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون. دیکھو ہم سے غیر مسلم بحث کریں کہ تم نبی کی سیرت پہ ہم سے مناظرہ کرو کہ تمہارے نبی ایز اے نبی نہیں بلکہ ایز اے انسان کیسے انسان تھے, ہم خوشی خوشی میدان میں کودیں گے. کیا خیال ہے؟ ہمارے نبی کی تعلیمات سے اور آپ کی سیرت سے, چاہے وہ غیر مسلموں نہیں لکھی ہو, صاف پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانیت کا خیر خواہ کوئی نہیں تھا. آپ نے اس وقت جانوروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی جب جانوروں کے حقوق کے نام کی تنظیم پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں تھی. آواز اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ آپ نے فرمایا جس نے بلی کو بھوکا مار دیا وہ جہنم, وہ عورت جہنم میں گئی ہے بلی کے حقوق کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ جانور کو بھوکا نہیں مار سکتے, جانور پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتے. یہ سب صحیح حدیثوں سے ثابت ہے, اور صحابہ تابعین نے اس پر عمل کیا. مرغی کو نشانہ نہیں بنا سکتے نشانوں میں, بلا وجہ جانور کو قتل نہیں کر سکتے. قتل کرنا ہے تو وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جس میں تکلیف کم سے کم. نبی نے فرمایا کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے. اچھا حدیث میں سام ابرس کا لفظ ہے. سام ابرس کا جو لفظ ہے نا, یہ صرف چھپکلی پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا, گرگٹ وغیرہ پہ بھی اطلاق ہوتا ہے اس کا. گرگٹ یا اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہیں, کیونکہ آج کل چھپکلی پہ ریسرچ آ رہی ہے, بے ضرر جانور ہے, اس میں کوئی وہ نہیں, تو بھائی ہو سکتا ہے وہ اس سے گرگٹ مراد ہو یا جو بھی ہو, لیکن گرگٹ اور اس کی نسل کے جتنے جانور گھروں میں پائے جائیں ان کا مارنا کیا ہے؟ ثواب ہے. کیوں؟ گندگی کا ذریعہ ہے یہ جنگلوں کی چیزیں ہیں نا. گھروں میں لوگ کہتے ہیں گورے تو پاگل ہوئے ہیں, چھپکلیاں بھی پالتے ہیں, گھن آتی ہے انسان کو اس سے. لوگ کہتے ہیں اس میں کیا نقصان ہے؟ بھائی کوئی نقصان نہ ہو, ایک سلیم الطبع انسان کو جتنی گھن چھپکلی سے آتی ہے نا, میرا خیال ہے گھوں سے گوبر سے اتنی گھن نہیں آتی ہوگی اس کو, اتنا غلیظ ہے. تو اسلام کے مزاج میں نظافت ہے, تو اس لیے نبی نے گھروں کے بارے میں یہ حکم دیا. یہ نہیں کہ جنگلوں میں جا کے چھپکلی کو نشانہ لے کے مارو. جو گھروں میں چھپکلی ہوتی ہے تو حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ اس کو قتل کرنے میں 100 نیکیاں, لیکن فرمایا جتنے وار میں قتل کرے گا نا اتنی نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی. کیا مطلب؟ ایک ہی دفعہ میں اڑا دو اس کو. بعض لوگ چھپکلی کو مارتے ہیں نا, چھپکلی کہتی ہے اللہ مجھے انسان بناتا نا, میں تجھے مار کے دکھاتی کہ کیسے مار. نشانہ نہیں لگا, پہلے دم ٹوٹی, تھوڑی دیر دم کا ناچ دیکھنے میں لگے ہوئے, وہ بیچاری گھستی بھی جا رہی ہے ادھر, ابھی تو مجھے بولتے ہوئے گھن آ رہی ہے چھپکلی کی جو حالت ہوتی ہے. تو خیر اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. چھپکلی کو ایسے مارو کہ ایک ہی دفعہ میں ختم, ایک ہی دفعہ میں, تڑپے نہیں, تڑپاؤ نہیں اس کو. تو جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں, نبی نے حکم دیا کہ چھری کو تیز کرو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. تو اس پہ تو پوری ایک بیان ہو سکتا ہے جانوروں کے حقوق پر جو اسلام نے بتایا. عورتیں طاقتور ہوتی ہیں کمزور ہوتی ہیں؟ کمزور. 1400 سال پہلے ایسے خواتین کے حقوق بیان کیے, اور صرف بیان نہیں کیے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا 2-2 گھنٹے جہیز کے خلاف تقریریں, خود اپنے بیٹے کے لیے 2.5 کروڑ کا جہیز لے رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یتیموں کی کفالت پہ لمبے لمبے بیانات, مسجد کو چندہ دینا چاہیے, لمبے لمبے بیانات, اپنی جیب سے ایک ڈھیلا نہیں نکل رہا ہوتا. غریبوں کے لیے رو رہا ہوگا, ایسے لگ رہا ہوگا اس سے زیادہ غریب